أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں رب لیلۃ القدر کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام صاحبان لیلۃ القدر کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ شب 19 شب 21 کے بعد آج شب 23 خدا کی توفیقات کے ساتھ مرحمت ہو رہی ہیں لیلۃ القدر پروردگار اس سال بھی اور آئندہ سالوں میں بھی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرماتے رہنا پروردگار جو معرفت لیلۃ القدر ہے جو حق عبادت لیلۃ القدر ہے اس کے بجا لانے کی توفیق بھی عنایت فرماتے رہنا پروردگار آج کے اعمال ہم کریں گے اپنے اعتبار سے دعاؤں کو پڑھیں گے اپنے انداز سے پروردگار ایک لیلۃ القدر ایسی نصیب فرما کہ جب حجت خدا دعا پڑھ رہے ہوں اور ہم ان کی دعا میں شامل ہوتے ہوئے اعمال لیلۃ القدر کر رہے ہوں پروردگار ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر سورہ مبارکہ الکہف کی تفسیر سے کچھ پیغامات اپنے نفس کے لیے صاحبان ایمان کے لیے مگر روز جو اصول درس ترتیب کے اعتبار سے کہ پہلے
ایک دعا کا حوالہ، پھر روزے کے ثواب کا حوالہ۔ تو دعا، کل کے دن کی دعا، 23واں روزہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، خدا قبول فرمائے اس سے پہلے تمام روزوں کو اور آنے والے تمام روزوں کو۔ تو 23واں روزہ انشاءاللہ کل ہوگا، کل کے دن کی دعا۔ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسان کو دعا مانگنے کا روز کے اعتبار سے طریقہ عطا فرمایا، اس میں خاص جملہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم کل دعا مانگ رہے تھے، پروردگار ہم پر کھول دے رحمت کے دروازے، ہم پر کھول دے فضل کے دروازے، اور آج کی دعا کے اعتبار سے رب کی بارگاہ میں مالک ہمیں توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ کل کے روزے کی دعا کے حوالے سے وہ جملہ اور کل کے روزے کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس طرح سے ثواب کو بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کل کے روزے کو انجام دے گا تو خداوند عالم اس کو پل صراط پر سے ایسے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے گا جیسے بجلی گزرتی ہے، اور انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ یہ گزر کر پل صراط پر سے اپنے مقام پر پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ایک اور ثواب بھی بیان ہوا کہ کیا کل کے روزے دار کو ملنے والا ہے۔ بڑی شب ہے تو بڑا دن بھی ہوگا، لیلۃ القدر ہے تو یوم القدر بھی ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ لیلہ تو ہو اور یوم نہ ہو؟ تو قدر رات ہے اور کل کا دن بھی قدر ہے، اس کا ثواب بھی کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کل کے روزے کے ثواب میں پروردگار عالم اتنا عطا فرمائے گا جیسے تم نے میری امت کے ہر بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیا ہو، ہر یتیم کو کھانا کھلا دیا ہو، اور ہر بے لباس کو لباس پہنانے کا اجر و ثواب کل کے روزے دار کو فقط روزے کے رکھے جانے پر خدا عنایت فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی کہ بہرحال جتنا تصدق، جتنا صدقات، جتنا خیرات انسان سے ممکن ہو آج کے لیے اور کل کے لیے، اور خاص طور سے یتیمان کے لیے، خاص طور سے امت کے تمام عام افراد کے لیے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ثوابات کو بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ دعا، ذرا سا کچھ تیزی کے ساتھ مراحل مکمل اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ شب قدر کے کچھ مسائل بیان کرنے ہیں، تو یہ امام کی دعا جو روز تلاوت ہو رہی ہے، دعائے البہا، دعائے مباہلہ، جو سحر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ سحر کے اوقات کی بہت ساری دعاؤں میں یہ عظیم دعا ہے۔ اس دعا کے جملے اللہم انی اسألک من ملکک بافخرہ وکل ملکک فاخر، اللہم انی اسألک بملکک کلہ، پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے اس ملک کا واسطہ دے کر جو باعث فخر ہے، اور آپ کے تو سارے ہی ملک ایسے ہیں جو باعث فخر ہیں، تو میں آپ کو آپ کے سارے ہی ملکوں کا واسطہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں سوال پیش کرتا ہوں۔ یہ ملک خدا کیا ہوتا ہے؟ ملک کے دو معنی علماء نے کیے ہیں۔ ملک کا ایک ترجمہ ہے ملکیت اور ایک ترجمہ ہے مالکیت۔ ملکیت، ملک کا ترجمہ، ملکیت کیا مطلب؟ ملکیت کا جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، جو شے ہے، جو کائنات میں ملک ہیں، وہ ملک مراد ہیں، ملکیت۔ ایک ہے مالکیت، یعنی جو انسان کی حیثیت ہے، جو اقتدار ہے، جو اختیار ہے، جو تصرف ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو خدا مالک دونوں معنی میں ہے، خدا کا ملک۔ اور وہ جملہ جو امام سید سجاد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، آپ سورہ مبارکہ الحمد میں ایک خاص آیت کو ریپیٹ کرتے تھے، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔
اس کو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ قراءتوں کے مسائل ہیں۔ مالک تو لکھا ہوا لفظ ہے، اس کو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی برابر رہتے ہیں، اس کی اجازت ہے قراء کے نزدیک۔ مالک اور ملک دونوں کا ایک ہی معنی ہے، مالک یوم الدین، جبکہ قرآن مختلف مقامات پر لفظ ملک کو استعمال کرتا ہے، تو تقریباً 42 مقامات ایسے جہاں لفظ ملک استعمال ہوا، اور پروردگار نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں کچھ ملک کا اعلان ایسے کیا کہ قول اللہم مالک الملک، حبیب کہو کہ یا اللہ تو ہی تو ہے جو ملک کا مالک ہے، تو اتل ملک کا من تشاء، جس کو چاہے ملک عطا کر دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے ملک واپس لے لے۔ اس کا مطلب تفصیلات کا تو وقت نہیں ہے، خالی الفاظ کے اعتبار سے لفظ ملک کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہمارے موضوع میں، حالانکہ اس کی وضاحت کہ خدا کسے چاہتا ہے، تو کیا انتخابات جو ہوتے ہیں، کیا سلیکشن اور الیکشن جو ہوا کرتے ہیں، کیا جب اقتدار پر قبضہ کیا جاتا ہے تو کیا خدا عطا کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بھی خدا کا بنایا ہوا، حامان و شداد بھی خدا کے بنائے ہوئے، یہ امور مملکت ان کے ہاتھ میں دیے کس نے؟ تو بات بڑی آسان سی ہے کہ خدا جس کو ملک عطا کرتا ہے، من یشا، جس کو چاہتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے۔ اب دیکھنا کہ جو چاہتے پروردگار کے ساتھ حکمران بنا ہو، اس کو پہچاننا کہ خدائی حکمران ہے، اور جو چاہتے خدا کے ساتھ حکمران نہ بنا ہو، اپنے نفس کی خواہش ہو، اقتدار کی محبت ہو، ظلم کی عادت ہو، قبضے کی صلاحیت ہو، تو پہچان لیجئے گا کہ اس کا اقتدار خداوند عالم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو لفظ ملک کے استعمالات بہت سارے ہیں جو قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمائے، جن میں ایک سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 14 بھی ہے۔ پروردگار کون ہے؟ اس کا ملک السماوات، آسمانوں پر، اور تمام الارض، زمینوں پر۔ اس کی ملکیت میں آسمان بھی ہیں اور زمینیں بھی ہیں، اور اس کے مالک ہونے کا اندازہ کیا ہے؟ اندازہ یہ ہے کہ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ یہاں بھی چاہے کا مطلب وہ چاہت نہیں ہے، بڑی مشکل یہ ہے کہ اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے بسا اوقات غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اب یہ ایک چاہت یہ ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یا آپ مجھ سے پوچھیں آپ نے ایسا کیوں کیا، تو میرے پاس اگر کوئی ایسی لاجک ہو جو میں آپ کو بتانا نہ چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں میری مرضی جو چاہا کر دیا، یا میرے پاس کوئی لاجک ہی نہ ہو تو میں کہتا ہوں جائیے، آپ کو اس سے کیا مطلب، میری مرضی جو چاہوں کروں۔ ایک چاہتے انسان ہے، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی علم کی بنیاد نہیں ہے، یہ ایک اس کی چاہت ہے۔ اور رب کی چاہت بھلا حکمت سے خالی ہو سکتی ہے، بھلا علم سے خالی ہو سکتی ہے، بھلا مقصد سے خالی ہو سکتی ہے۔ خدا اگر کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کی چاہت میں بھی حکمت موجود ہے، اور اس حکمت کو مولا یوں بیان کرتے ہیں کہ پروردگار تو اگر عذاب دیتا ہے تو عذاب دینا عدل ہے، اور اگر ثواب دیتا ہے تو ثواب دینا فضل ہے۔ تو اس میں بھی حکمت ہے، اور اس میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی، اس میں بھی حکمت ہے اور اس میں بھی حکمت ہے۔ تو یہ پروردگار کی چاہت، اس کے ملک کا اندازہ اور اس کے ملک کی باتیں بیان کرتے کرتے، ملک ایسا ہے جو باعث فخر ہے۔ اس کی ایک صلاحیت ملک کے اعتبار سے یہ بھی ہے جو پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 56 میں بیان کی۔ کیا بیان کی؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربک، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ کی ذات پر جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ کون پروردگار؟ وما من دابۃ، اور کوئی بھی زمین پر پاؤں رکھ کر چلنے والا ایسا نہیں ہے، الا هو آخذ بناصیتها،
کہ خدا نے اس کو اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ عجیب آیت ہے، لیکن اس آیت سے ایک غلط مفہوم بھی انسان تک پہنچ سکتا ہے اگر رہنمائی یہ علماء حق کا نہ ہو۔ کیا خدا نے سب کو مجبور پیدا کیا ہے، پیشانی سے تھاما ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے پیشانی کے بالوں سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند عالم نے انسان کو اپنے اقتدار کا ایک ہلکا سا اشارہ بیان کیا، خدا کا اقتدار یہ، لیکن انسان مجبور محض نہیں ہے۔ جیسا کہ مولا فرماتے ہیں، جب سوال کیا گیا مولا سے کہ انسان مختار ہے کہ مجبور، فرمایا کہ اپنے پاؤں کو اٹھاؤ، ایک کو اٹھایا تھا کہ دوسرے کو بھی اٹھا لو، کہ یہ اٹھانے پر میں قادر نہیں ہوں، کہ اتنے مجبور ہو اور اتنے مختار ہو، ایک پاؤں اٹھا سکتے ہو اور دونوں ایک ساتھ اٹھاؤ تو گر جاؤ گے۔ خدا نے کچھ اختیار انسان کو بھی دیے ہیں، لیکن خدا نے انسان کو سمجھایا ہے جاؤ گے کہاں۔ وہ کل کا جملہ خدا کی سلطنت، آج کا جملہ خدا کا ملک، دونوں جمع ہو جائیں گے تو مولائے متقیان دعائے کمیل میں جو فرما چکے وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ، جاؤ گے کہاں۔ یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت مشہور و معروف سی اور روایت جو آپ نے بہت بار سنی، بسا اوقات بعض علماء سے آپ نے روایت سنی سرکار سید الشہداء سے منسوب ہوتے ہوئے، اور بعض علماء بیان کرتے ہیں روایات کے اعتبار سے امام مجتبیٰ کے حوالے سے، روایت بہرحال متفق علیہ، کہ اگر کوئی شخص سوال کر رہا ہے معصوم کی بارگاہ میں آ کر کہ مولا گناہ کرنا چاہتا ہوں، رک نہیں سکتا اور چاہتا ہوں کہ عذاب بھی نہ ہو، اور راستہ بیان کر دیجئے، تو امام نے جو راستے بیان کیے ان میں ایک راستہ یہ بھی تھا کہ جب ملک الموت تمہارے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے تو تم اس سے کہنا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا۔ اگر اتنی طاقت پیدا کر سکتے ہو کہ ملک الموت کو روک سکو تو پھر جو چاہو گناہ کرو، خدا عذاب نہیں دے گا۔ اور موت تو پھر بھی آنی ہے نا، میں نے باقی 3 باتیں چھوڑ دیں، موت تو پھر بھی آنی ہے نا، کہ جب تمہیں آتش جہنم کی جانب فرشتے پکڑ کر لے چلیں گے تو اگر اپنے بازوؤں کو چھڑا کر بھاگ سکتے ہو، اتنی طاقت پیدا کر لو تو بھاگ جانا، تو پھر چاہو تو گناہ کر لو، عذاب نہیں ہوگا۔ انسان کتنا مجبور ہے، کھاتا وہی ہے جو خدا نے پیدا کیا ہے، پیتا وہی ہے جو خدا نے پیدا کیا ہے، اور کھانے اور پینے پر ایک جملہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک کنیت کے عنوان میں ہے ابو طاہر، اور مولائے متقیان کا ابو تراب کہا جاتا ہے۔ ابو طاہر کہتے ہیں طہارت کا باپ، طاہر کا باپ، ابو تراب کہتے ہیں تراب کا باپ، تراب کا مالک، مالک اور باپ جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس اعتبار سے۔ تو ابو طاہر یا مفہوم لیا گیا کہ پانی، تمام کا تمام پانی طہارت کا باعث ہے، تو ابو طاہر کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو خدا نے اختیار دیا کہ پانی آپ کی ملکیت میں ہے اور مٹی مولائے متقیان کی ملکیت میں ہے۔ بڑا اچھا انداز بنایا ہے کہ پانی اور مٹی دونوں، ایک پینے کے لیے اور مٹی میں زراعت ہو تو وہ کھانے کے لیے، تو کھاتے ہو ختمیہ، کھاتے ہو مولائے متقیان کی برکتوں سے اور پیتے ہو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ سرکار ختمیہ مرتبت کی برکتوں سے، تو کھانا اور پینا۔ یا علی، تو ابو طاہر رسول، ابو تراب علی، اور دونوں سے مل کر انسان کی خوراک کا بندوبست ہوا، اور اب خدا کی ملکیت بالکل آسان سی بات ہے۔ قیامت کے دن خدا سوال کرے گا لمن الملک اليوم، یہ بات پہلے بھی آ چکی، خدا کی بارگاہ میں کون جواب دے گا؟ کہ خود خدا ہی اپنے سوال کا جواب دے گا کہ صرف آج حکومت اس پروردگار عالم کی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، تو مالک تیری ہر حکومت اور تیرا ہر ملک باعث فخر ہے۔ پروردگار ہم اس کا واسطہ دے کر تو اس سے سوال کرتے ہیں۔
اور اب جناب موسیٰ ابن عمران اور جناب خضر کے واقعات پر سورہ مبارکہ کہف سے آج ممکن ہے کہ بہت کم بیان ہو سکے، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ بہرحال 3 باتیں ہو چکی تھیں، 3 واقعات پیش آ چکے تھے، اور 3 واقعات کے بعد جناب موسیٰ ابن عمران نے سیکنڈ کے بعد کہا تھا ایکسکیوز کرنے کے بعد کہ اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا کہ آپ میری جانب سے عذر کو مکمل کر چکے ہوں گے۔ سورہ کہف کی اس آیت میں آیت نمبر 78 قال ھذا فراق بینی و بینک، اب جب سوال کر لیا اس دیوار بنانے کے مسئلے پر، بستی کے نام آپ کل سن چکے، دیوار ٹوٹ رہی تھی، دیوار کمزور پڑ گئی تھی، قریے کے لوگ سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے، ان سے کھانے کا مطالبہ کیوں کیا کہ ان کا کھانا اپنا ختم ہو گیا تھا اور سفر کرتے کرتے تھکان سے بے حال تھے، تو کھانا تو چاہیے تھا، مانگا تھا کھانا، جواب ملا کہ ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ حالانکہ مہمان نوازی ایک عام لفظ ہے اور کھانا کھلانا خاص لفظ ہے، کہ پانی پلانا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے، مشروب پیش کرنا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے، فروٹ اور پھلوں کو پیش کرنا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے۔ وہ مانگ رہے تھے کھانا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ بستی کا نام ناصرہ ہے، اور دونوں نبی وہاں سے بالکل خالی، بغیر ضیافت کے خالی پیٹ نکل آئے، مگر نکلتے نکلتے حضرت موسیٰ ابن عمران کو مزدوری کرنا پڑ گئی۔ کیوں؟ کہ حضرت خضر بنے معمار اور دیوار کو اٹھانا شروع کیا۔ دو انبیاء نے مل کر اس دیوار کو بلند کیا۔ اب خالی پیٹ مزدوری کرنا، پہلے تھکے ہوئے ہوں پھر بھوکے بھی ہوں اور کوئی مہمان نوازی نہ ہو، تو آخر میں موسیٰ ابن عمران نے کہہ ہی دیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے تعمیر کرنے کی اجرت طلب کر لیتے۔ اس پر جناب خضر نے ارشاد فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ اب کیا فصاحت و بلاغت ہے، یہ نہیں فرماتے ھذا فراق بیننا، یہ ہمارے درمیان جدائی کا وقت، نہیں، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ یعنی اس حد تک یہ فاصلے بڑھ گئے کہ اب میں اور آپ ہم نہیں کہے جائیں گے، میں کہا جاؤں گا اور آپ کہے جائیں گے۔ فرق واضح ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ گنجائش ختم کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ ابن عمران خود ہی فرما چکے تھے کہ اب اگر میں اس کے بعد کوئی اعتراض کروں یا سوال کروں فلا تصاحبنی، تو اب مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ تو جناب خضر نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، بینی اور بینک، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ اور اس کے بعد جب جدائی کا وقت آ گیا تو آیت کہتی ہے سأنبئک، اب جناب خضر فرماتے ہیں اب میں تمہیں بیان کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، خبر دیتا ہوں بے تعویل کہتے ہیں علت کو، تعویل کہتے ہیں سبب کو، تعویل کہتے ہیں پوشیدہ راز کو۔ ایک تنزیل ہے اور ایک تعویل، ظاہر اور باطن۔ میں ان تمام معاملات کی باطن کو بیان کرتا ہوں، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے، میں ان کی تعویلات کو بیان کرتا ہوں۔ اما السفینۃ، جہاں تک تعلق ہے اس سفینے کا، سب سے پہلا واقعہ پیش آیا تھا کہ دونوں مجمع البحرین سے چلے تھے تو پانی کا سفر اختیار کیا، اور پانی میں کشتی کے ذریعے جا رہے تھے، اور کشتی میں جناب خضر نے سوراخ کر دیا تھا۔ اما السفینہ، جس کشتی میں ہم نے سوراخ کیا تھا، فکانت لمساکین، وہ کشتی تھی مسکین لوگوں کی۔
یعملون بہا کہ وہ اس کشتی کے ذریعے سے، اس سفینے کے ذریعے سے اپنے روزگار کو حاصل کرتے تھے. یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، پس میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں. عیب کیوں پیدا کر دوں؟ کہ اس لیے وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ بادشاہ کہ جو تمام کشتیوں کو غصبی طور پر قبضے میں لے رہا تھا. اپنے اقتدار کے اعتبار سے سب پہ قبضہ کر رہا تھا. جس کشتی کو دیکھتا تھا بے عیب اس پر قبضہ کر لیتا تھا. تو میں نے اس لیے اس میں عیب پیدا کر دیا کہ اس کو، یہ چھوٹے سوراخ کو یہ لوگ ٹھیک کر لیں گے تو ان کا روزگار بند نہیں ہوگا. اگر بادشاہ نے چھین لیا تو یہ بے روزگار ہو جائیں گے. تو حضرت خضر نے بے روزگار ہونے سے بچانے کے لیے اتنا بڑا کام انجام دیا، کشتی میں سوراخ کیا. گرچہ اس میں سوالات بھی اٹھتے ہیں. پہلا سوال، مسکین کون تھے؟ انہیں مسکین کیوں کہا گیا؟ مسکین کا ترجمہ تو وہ ہے بیچارہ. مسکین کا ترجمہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. جو کشتی کا مالک ہو کیا مسکین ہوگا؟ جواب بڑا آسان ہے، کشتی کے مالک ضرور تھے مگر کشتی سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ ان کے لیے کافی نہیں تھی، اس لیے انہیں مسکین کہا گیا. تو کبھی کبھی روزگار کے ہوتے ہوئے، جن کو ہم نے سفید پوش لوگ، یہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے، مکان بھی ہوتا ہے، مگر گاڑی اور مکان کے ہونے کے باوجود سفید پوشی کی بنیاد پر وہ اپنے مسائل کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ان کے لیے گزارے اوقات بہتر نہیں ہوتا تو ایسے افراد کو بھی مسکین کہا جا سکتا ہے. اور جناب خضر علیہ السلام نے ان افراد کو مسکین کہا جو کشتی کے مالک ضرور تھے لیکن مالک ہونے کے باوجود ان کی حاجتیں کشتی کے باوجود پوری نہیں ہوتی تھی. تو مسکین کہہ کر تعارف کرایا. اب رہی بات کہ کیا شرعاً جائز تھا کشتی کے مالک سے پوچھے بغیر کشتی میں سوراخ کر دینا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس پر بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے جوابات ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کی جو داستانیں ہیں ان سے مختلف واقعات ہیں. یعنی کتاب توریت میں، کتاب انجیل میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے. حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ توریت میں اور انجیل میں موجود نہیں ہے. پھر یہود کے پاس آیا کہاں سے تھا یہ واقعہ؟ یہود کے پاس علماء یہود کی دیگر کتابوں سے آیا تھا، توریت میں نہیں تھا. اس لیے بڑے مسائل تھے. تو اب سوال، قرآن نے خالی پیغام دے دیا، سوال اٹھا کہ کیا کسی کی کشتی میں سوراخ کرنا اس سے پوچھے بغیر جائز ہے؟ ملکیت تو کسی اور کی ہے. تو جواب علماء نے بہت سارے انداز سے دیا. ایک انداز یہ ہے کہ خدا نے انبیاء کو ایک اختیار دیا ہے، اور اختیار صاحبان ایمان کے معاملات پہ دیا ہے. اور کیسا اختیار دیا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام نے دو میں سے ایک کا انتخاب کیا. ایک تھا افسد، ایک تھا فاسد. ایک ہے فاسد، ایک ہے فاسد تر. فاسد کام یہ تھا کشتی میں سوراخ کر دیا جائے، اور فاسد تر کام یہ ہوتا کہ کشتی کو ویسے چھوڑ دیا جائے اور بادشاہ پیچھے سے آ کر اس پر قبضہ کر لے. تو شرعاً دو راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب جناب خضر نے کیا. ایک فاسد ہے، ایک فاسد تر ہے. یعنی کہتے ہیں نا جو کم برا ہو اس کا انتخاب کیا جائے. یہ سمجھانے کے لیے ہے، نبی کی شان بیان نہیں کر رہا، اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کاموں کیا کہتے ہیں کہ جو چھوٹا کام خراب ہے وہ کر لیا جائے. کیا مطلب؟ فاسد کام کیا افسد کام سے بچانے کے لیے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا تاکہ اس میں یہ عیب چھوٹا سا فساد ہوگا، اس کے مقابلے میں جو فساد بڑا ہو جاتا. اگر کشتی میں عیب نہ ہوتا
تو آنے والا بادشاہ کشتی پر قبضہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس کے ساتھ بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ کچھ باتیں کل بھی آئیں گی. اور جو باقی دو جوابات تھے اس کو آج بیان کرنے سے پہلے ایک سوال دعائے جوشن کبیر کے بارے میں، ایک سوال سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ دخان کی تلاوت کے بارے میں، ایک سوال وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں لیلۃ القدر، اس کے بارے میں آپ تفصیل سن چکے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر رمضان میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 185 شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، پورے قرآن مجید میں ایک ہی مہینے کا نام لیا گیا ہے، بس وہ ہے رمضان، اور رمضان کی ایک ہی رات کا تذکرہ ہے، وہ ہے لیلۃ القدر. البتہ خدا کا شکریہ ادا کیجئے، کسی کو خالی ایک ہی شب قدر ملتی ہے، وہ بھی کیسی وہ آپ جانتے ہیں، اور ہمیں پروردگار عالم نے 19، 21 اور 23 تین شبوں میں جاگنے کا موقع عطا کر دیا ہے. اچھی چیز بار بار مل جائے، گرچہ اس میں اختلافات ہیں روایتوں میں کہ 19 میں تمام امور کو جمع کیا جاتا ہے، 21ویں شب میں ان پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور 23ویں شب میں فیصلے پر حکم نافذ کر دیا جاتا ہے. تو پروسیس وائز 3 راتیں سمجھانے کے لیے ہیں. البتہ ایک شخص ایسا جس کا نام تو نہیں ملا روایات میں، البتہ وہ قبیلہ جہنیہ سے ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کر رہا تھا، یا رسول اللہ میرے پاس بڑے اموال ہیں، حیوانات ہیں، غنائم ہیں، ابل وغیرہ ہیں، اونٹ بھیڑ بکریاں، کہاں لے کر جاؤں؟ ہر 3 دفعہ مدینے کیسے آ سکتا ہوں سب کو لے کر؟ کوئی ایک رات مجھے بتا دیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو رات نہیں بتائی، بلکہ اس کے حق میں دعا کر دی کہ پروردگار تجھے اس رات کی آگہی نصیب فرمائے جو شب قدر ہوتی ہے. آپ کی دعا مکمل ہوئی، اور اب مدینے والے افراد پہچان لیتے تھے کہ جس رات میں وہ قبیلے جہنیہ کا شخص اپنے اموال کے ساتھ مدینے آ گیا ہے تو شب قدر آج ہی ہے. تو اس لحاظ سے لیلۃ قدر آج شب 23 میں روایت ملتی ہے کہ اس کو لیلۃ جہنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات ہے، لیلۃن تن تا لگا ہوا ایک رات ہے. ایک رات کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں ایک رات کو اس لیے مشخص اور معین نہ کیا گیا کہ کہیں تم ایک رات میں اعمال کرنے کے بعد باقی رات کے اعمال سے محروم نہ رہ جاؤ، یا باعث فخر و تکبر نہ ہو جائے کہ ہم نے تو شب قدر حاصل کر لی، اب پھر کیا رہ گیا ہے. تو شب قدر میں جو پہلا عمل انجام دیا جاتا ہے 2 رکعت نماز، گرچہ ہر شب قدر میں ایک غسل بھی ہے، اور خاص اس شب قدر میں 2 غسل ہیں، اول شب میں اور آخر شب میں. پہلی اعمال کے طور پر 2 رکعت نماز جو آپ اب تک پڑھتے چلے آئے، اور اس میں ترتیب یہ رہی کہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ رکعت اول اور دوم میں سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ربی کے لفظ کے بغیر، ربی کے لفظ کے بغیر. رب کا استعمال درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب ضرور ہے، لیکن جیسا معصوم فرمائے ویسا ہی پڑھنا چاہیے. اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر تالا ہر چابی سے نہیں کھلتا، بلکہ ہر تالے کی الگ اپنی چابی اس کے دندانوں کے لحاظ سے ہوتی ہے. تو یہاں ربی کا استعمال معصوم کی نگاہ میں اگر ہوتا تو بیان کیا جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے 2 رکعت نماز کے بعد. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جیسے ہی یہ عمل مکمل کرو گے
اس سے پہلے کہ پڑھنے والا اپنے مقام سے نہ اٹھے گا کہ خدا اس کو اور اس کے والدین کو اسی وقت بخش دے گا، اور نہ صرف بخش دے گا بلکہ ملائکہ مبعوث کیے جائیں گے جو اگلے سال تک اس کے نامہ اعمال میں حسنات لکھتے رہیں گے، سارے سال حسنات لکھتے رہیں گے۔ خدا ملائکہ مبعوث کرے گا جنتوں میں اس کے لیے جو اس کے نام سے درخت لگائیں گے، محل بنائیں گے، نہر جاری کریں گے، اور وہ انسان مرے گا نہیں جب تک کہ یہ تمام نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ تو 2 رکعت نماز کا ثواب اور تسبیح کا ثواب استغفار کے حوالے سے مکمل ہوا۔ اور آئیے دعائے جوشن کبیر اگر اول شب ماہ رمضان پڑھی جائے، خیر پہلی بات ہے کہ جوشن کو جوشن کیوں کہتے ہیں؟ جوشن کا ترجمہ کیا ہے؟ جوشن کہتے ہیں پرانے زمانے کی عربی کے لحاظ سے کہوں، جب اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ رائج الفاظ تھے، جوشن کہتے تھے اس زرہ کو جو بدن پر باندھی جاتی تھی حفاظت بدن کے لیے۔ تو اللہ کے رسول بعض غزوات میں ایک ایسی جوشن پہنے ہوئے تھے جو بہت ثقیل تھی، بڑی وزنی تھی، اور اس کے وزن کی شدت سے آپ کا بدن مزمحل ہوتا تھا، جو لکھا ہے روایتوں میں بیان کر رہا ہوں۔ باقی اصل روایت اور اصل مسئلہ امام بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول کو اس کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ جبرائیل امین روایت چوتھے امام سے، اور چوتھے امام نے اپنے آباء و اجداد سے منسوب کرتے ہوئے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیے کہ جوشن کبیر کیوں نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول کے اس بوجھ کو خدا نے ملاحظہ کیا، اور پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو روانہ کیا۔ جبرائیل پہنچے، خدا کا سلام پیش کیا، اور پھر پیغام دیا کہ اس جوشن کو اتار دیجئے، اس زرہ کو اتار دیجئے، یہ بہت بھاری ہے، اور اس کے بدلے یہ دعا لے لیجئے، یہ دعا آپ کے لیے بھی باعث امن ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی باعث امن ہے۔ تو اگر سیکیورٹی گارڈ کے اخراجات نہ اٹھا سکتے ہوں، دعائیں جوشن کبیر پڑھتے رہا کریں کہ اللہ کے رسول کے سیکیورٹی کے لیے، آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے خدا نے جوشن کبیر کو نازل کیا۔ یہ دعا دعاؤں میں سب سے قدیم دعا ہے۔ کیا مطلب؟ جو عرش کو ستون دیے ہوئے خدا نے، قائمین عرش کہلاتے ہیں، اس پر یہ دعا اس دنیا کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ یہ دعا واحد وہ دعا ہے اس کے بارے میں مولائے متقیان نے وصیت فرمائی تھی اپنے بیٹے سے، میرے کفن پر دعائے جوشن کبیر لکھ دینا۔ تو یہ دعا کفن پہ لکھی جاتی ہے، دعا گھر میں رکھی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لو گے تو تمہارے بدن پر آتش جہنم حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ خدا فرشتے ایسے معین فرمائے گا جو تمہیں گناہوں سے بچاتے ہوئے لے کر جائیں گے، اور جب تک تم زندہ رہو گے خدا کی امان میں رہو گے۔ 4 باتیں 3 دفعہ پڑھنے والے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے خالی ایک جملہ، مگر آخری جملہ جو ہے بہت سخت ہے، فرمایا پروردگار نے یا محمد جس کو تعلیم دے وہ متقی ہو، یہ کسی غیر متقی انسان کو تعلیم نہ دی جائے۔ اور پھر میں کہتا ہوں جب آپ دعا پڑھ رہے ہوں تو کوئی لفظ دعا کا مس مت کیجیے گا، کوئی لفظ، ہر ایک حرف، اس کا ہر حرف انسان کے نامہ اعمال میں 2 حسنات لکھے جانے کا باعث، ہر حرف۔ اور یہ دعا جب ہی مؤثر ہے جبکہ مکمل پڑھی جائے۔ اس کے سارے فضائل کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے بہرحال یہ 3 دفعہ آج مکمل ہو جائے گی۔ ہم 2 شبوں میں پڑھ چکے ہیں اور آج یہ تیسری شب ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کو شفا ہی نہ ملتی ہو اور آپ اس سے مایوس ہو چکے اس کے علاج کے مسئلے میں، تو 70 مرتبہ دعائے جوشن کبیر پڑھیں،
خدا مریض کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ 70 مرتبہ دعائے جوشن کبیر۔ اس کے علاوہ سورہ دخان اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس میں خاص تذکرہ ہے اس رات کا بھی جس کو لیلۃ مبارکہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس میں تمام تر عقائد کے حوالے سے قیامت کی باتیں موجود ہیں، اس لیے خاص سورہ دخان، دخان دھواں اور دھواں قیامت کا عنوان، اور سورہ عنکبوت اور سورہ روم امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں جو دو بھی تلاوت کرے گا، جو شخص تلاوت کرے گا شب قدر میں، خدا اس پر جنت واجب کر دے گا۔ فرماتے ہیں میں اس میں کسی کو استثناء نہیں کرتا کہ متقی غیر متقی، صالح غیر صالح، امام کے الفاظ میں لا استثنی، میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کرتا، سب کے لیے یہ دو صورتیں، مگر یاد رہے ایک پہچان بتا دوں میں آپ کو، کہ روایات جو عام واقع ہوتی ہیں کبھی غور کیجئے گا، ان روایات پر وہ انسان جو نااہل ہوتے ہیں وہ عمل کر ہی نہیں پاتے۔ بہت غور کیجئے میری بات کے اوپر، جو نااہل ہوتے ہیں وہ عمل کر ہی نہیں پاتے۔ وہ سورہ پڑھتے پڑھتے ایک آدھ آیت میں آنکھیں بند ہوئیں، آیت مس ہو گئی تو ثواب اپنے مقام پر آ، مگر جب پورا پڑھتے تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ دو صورتوں کی تلاوت آج کے شب قدر کے اعمال میں شامل، اور سارے اعمال انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ اور خاص رقت و گریہ کے ساتھ مکمل ہوں گے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس شب میں ایک اور عمل بھی کرنا، اس عمل کا نام ہے زیارت سرکار سید الشہداء۔ شب قدر میں امام کو سلام کیوں کریں؟ اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج شب قدر نہ ہوتی، اگر قربانی سرکار سید الشہداء نہ ہوتی تو آج شب قدر انسان کو میسر نہ ہوتی۔ اور پھر ایک شرف یہ حاصل ہو جاتا ہے نا کہ جو شب قدر میں امام کو سلام کر لیتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی اور عمل قبول ہو کہ نہ ہو، سارے اعمال کے لیے تو ہم شاید پریشان رہتے ہیں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، امید ہے، البتہ سلام سرکار سید الشہداء اگر خلوص قلب کے ساتھ دو جملے بھی کہہ دیے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، تو خدا کی بارگاہ میں یہ دو جملے قبول ہو جاتے ہیں۔ اور دل چاہتا ہے کہ امام کی روایت پہ عمل کرتے، فرماتے ہیں جب دعا مانگنے بیٹھو تو پہلے رقت قلب پیدا کرو، اور رقت قلب کے لیے امام فرماتے ہیں اگر تمہارا دل چاہے، ایک اور روایت کہ تم رونا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ میرے جد مظلوم کربلا پہ رویا کرو۔ دو روایتوں کو آپس میں ملاتے ہوئے ایک دعا مانگنے کے آداب میں چھٹے امام کی روایت، ایک رونے کے مسائل میں 8ویں امام کی روایت، فرماتے تھے ابن شبیب اگر تمہارا دل رونے کو چاہتا ہے تمہیں چاہیے میرے جد مظلوم کربلا پہ رویا کرو۔ اور آج دل چاہتا ہے مظلوم کربلا کی بہن جناب زینب کبریٰ کی اس حالت کو بیان کیا جائے۔ واقعاً دعائے جوشن کبیر پڑھ کر حفاظت کا انتظام کیجئے، مگر ہائے کیا کہیے زینب کے مصائب کو، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے اور خیمے جل چکے ہیں، جلی ہوئی قنات کے پاس بچوں کو جمع کر رہی ہیں، اور ایسے میں بچوں کو جب شمار کیا گیا تو بچے کم شمار میں آئے، بچے بکھر کے رہ گئے تھے۔ چلی تلاش کو جنگل میں جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم، تو ایک مرتبہ ایک جھاڑی کے قریب دیکھا کہ دو بچے آپس میں گلے میں باہیں ڈالے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ تھک کے لیٹے خوف کی حالت میں وہ سو گئے۔ تو آہستہ بڑھو بہن کہ شاید یہ سو گئے، جب قریب آئیں دیکھا کہ سوئے نہ تھے، ہمیشہ کے لیے سو گئے۔
دونوں کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے. ایک کو زینب نے اٹھایا, ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا. مڑ کر دیکھا نہر فرات کو, بھیا آج بہن لاشیں اٹھا رہی ہے. بچوں کو جمع کر رہی تھیں, ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ تھا. بعض علماء کہتے ہیں ایسے میں رونے والوں, کل ماتم کیا نا مولا کا, کل زینب نے اپنے بابا کا پرسہ آپ سے قبول کیا تھا نا, آؤ چلو دیکھو بابا کس حالت میں پہنچے تھے, ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے پہرے پر کھڑی ہیں کہ دور سے رات کے اندھیرے میں ایک گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا. آواز دی, آنے والے خدا کے لیے لوٹ جاؤ, اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا جو تو لوٹنے کے لیے آتا ہے. آنے والا نہ رکا, پھر آواز دی, آنے والے یہ یتیم بچے ابھی بھوک سے تڑپ کے سوئے ہیں, خدا کے لیے چلا جاؤ. ارے اب نہ آنا, مگر وہ آنے والا سوار نقاب پوش نہ رکا, آگے بڑھتا چلا آیا. تیسری بار علی کی بیٹی کو جلال آ گیا, آگے بڑھی, لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کے فرمایا, آنے والے تجھے علی کی بیٹی منع کر رہی ہے, پھر بھی نہیں رکتا ہے. علی کا نام سنا, اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور الٹ کے فرمایا, بیٹی جا کر بیٹھ جاؤ. ارے پہرے کو تیرا بابا علی مرتضی آ گیا. ارے بابا کو دیکھا تو تابع ضبط نہ رہی, بڑی صابرہ تھی زینب کبریٰ, مگر بابا کے دامن سے لپٹ گئی. بابا اب آئے ہو جب بھرا گھر لٹ گیا. بابا ارے میرا بھائی مارا گیا, بابا اکبر شہید ہو گیا, بابا زینب کی چادر بھی. اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.